معزز ناظرین السلام علیکم۔ اس ایپیسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں سردار کراسے اور عثمان صاحب آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ سردار کراسے بگی سے اترنے کے بعد آگے بڑھتا ہے تو عثمان صاحب اس سے پوچھتے ہیں آپ سوغوت میں کیا کر رہے ہیں، آپ کا یہاں کیا کام؟ تو سردار کراسے کہتا ہے میں نے سنا کہ تم مشکل میں پڑ گئے ہو، اپنی بیٹی کی زندگی کے لیے سوغوت کافروں کے حوالے کرنے والے تھے، تم مجھے اپنا دشمنی کیوں نہ سمجھو، میں یہاں تمہاری مدد کرنے آیا ہوں، لیکن تم نے اپنے بلبوتے پر اس مسئلے کو سنبھال لیا۔ عثمان صاحب پوچھتے ہیں کیا اب ہماری حفاظت آپ کریں گے؟ جواباً سردار کراسے کہتا ہے ہاں بالکل، جب معاملہ بچوں کا ہو، میری آنکھیں دشمنی کو نہیں دیکھتی۔ جس کافر کے بارے میں آپ کہتے ہیں کہ اس کا پٹا میرے گلے میں ہے، اسے ڈھونڈنے اور آپ کی بیٹی کی زندگی کو بچانے کے مقصد سے آیا ہوں، لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ اس کی ضرورت نہیں رہی۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں آپ کا شکریہ، لیکن یہ واضح نہیں ہے، آپ شاید جن کی جان بچانا چاہتے ہیں ان کے لیے کوئی راستہ تلاش کر رہے ہیں۔ بالکل فکر نہ کریں، آپ جنگل میں آپ ان کی چیخیں سنیں گے۔ تو کراسے کہتا ہے میں کسی کافر کی جان بچانے کو کہوں گا بھی نہیں، صرف اس لیے کہ ہم نے ان کے ساتھ تجارت کی۔ تمہیں لگتا ہے کہ ہم ایک جیسے ہیں؟ عثمان اس اذیت کے ذمہ دار تم ہو، تم سرحدوں کو میدان سمجھتے ہو اور کسی شکار کی طرح ہمارا پیچھا کرتے ہو، لیکن اگر ہم متحد ہوتے اور ہم مل کر سیاست کرتے، اگر ہم مل کر سرحدوں پر حکومت کرتے، اگر ہم مل کر کافروں کا شکار کرتے، تو کیا ہمیں اپنے علاوہ کسی اور اتحادی کی ضرورت ہوگی؟ کبھی نہیں۔ عثمان صاحب کہتے ہیں تو تم ان کے شکار کی بات کر رہے ہو؟ ہاں، کراسے بے ہم بھی شکار کر رہے ہیں، ہم دو گدڑوں کے پیچھے ہیں، بگی کا دروازہ کھولیں۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب گھوڑے سے اتر جاتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں تو کراسے کہتا ہے وہی رک جائیں عثمان صاحب، میں یہاں تمہاری اولاد کی زندگی کے لیے آیا تھا، کیا تم مجھ پر کافر کو چھپانے کا الزام لگا رہے ہو؟ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں کراسے صاحب اگر کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے تم ڈر رہے ہو تو میرے خلاف کیوں کھڑے ہو؟ ہاں، پیچھے ہٹ جاؤ اور دروازہ کھولو۔ سردار کراسے ایک طرف ہو جاتا ہے تو عثمان صاحب آگے بڑھتے ہیں، پھر کراسے کے اشارے پر سانجال بگی کا دروازہ کھول دیتا ہے، مگر اندر کوئی نہیں ہوتا۔ یہ دیکھ کر عثمان صاحب کو بہت غصہ آتا ہے اور کراسے مسکراتے ہوئے اس لمحے کو یاد کرتا ہے جب سپاہی نے اسے عثمان صاحب کے آنے کی اطلاع دی تھی، اور تب اس نے لوکاس اور صوفیہ سے کہا تھا تم لوگ اب باہر نکل جاؤ، عثمان کے جانے کے بعد ملیں گے۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ دونوں بگی چھوڑ کر آگے بڑھ گئے تھے۔ اس خیال کے بعد سردار کراسے کہتا ہے ہماری نیت اچھی ہے، لیکن اس بے عزتی کا کیا ہوگا؟ تمہاری ناشکری کی کیا قیمت ہے عثمان؟ تم دشمنی رہنا چاہتے ہو، یہ کتنے افسوس کی بات ہے۔ جواباً عثمان صاحب کہتے ہیں جب تم میری اجازت کے بغیر میری سرزمین پر قدم رکھو گے تمہارے ساتھ ایسا ہی سلوک کیا جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی عثمان صاحب آگے بڑھ جاتے ہیں۔ دوسری طرف علاؤدین اور بیحان سروجوں کو لے کر قبیلے کی جانب رواں دواں ہوتے ہیں۔ بیحان کہتا ہے میرے بیٹے صبر کرو، ہم جلدی پہنچ جائیں گے۔ بازنطینی سپاہی چھپ کے انہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اور قریب آنے پر آگے موجود سپاہی کو تیر مار دیتے ہیں۔ بازنطینی سپاہیوں کو دیکھ کر بیحان کھڑے ہو کر کہتا ہے میں اپنے بیٹے کا انتقام لوں گا۔ تو اورحان کہتا ہے آپ وہیں رک جائیں، میں ان کتوں سے قلعہ نمٹ لوں گا۔ یہ کہتے ساتھ ہی اورحان گھوڑا چھوڑ کر ان پہ ٹوٹ پڑتا ہے اور پہلے حلے میں ہی کئیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے۔ علاؤدین بھی لڑائی میں کود جاتا ہے۔ اورحان بازنطینی کی گردن کاٹتے ہوئے کہتا ہے جہنم والوں کو میرا سلام کہہ دینا، انہیں بتانا کہ تم بھی ناکام ہو گئی۔ بگی کے پاس موجود بازنطینی سپاہی کو موت کے گھاٹ اتارنے کے بعد علاؤدین سروجہ کا معائنہ کرتا ہے اور بلند آواز سے کہتا ہے سروجہ ٹھیک نہیں ہے بھائی، ہمیں جانے کی ضرورت ہے۔ تو اورحان کہتا ہے تم جاؤ جلدی کرو۔ یہ سنتے ساتھ ہی بیحان اور علاؤدین سروجہ کو لے کر آگے بڑھ جاتے ہیں۔ ان کے پیچھے پیچھے کچھ گھڑ سوار وہاں پہنچتے ہیں، مگر اورحان زبردست وار کر کے ان سب کو گھوڑوں سے نیچے پٹک دیتا ہے، پھر جلدی سے گھوڑے پر سوار ہو کر علاؤدین کے پیچھے نکل پڑتا ہے۔ ادھر لوکاس اور صوفیہ ایک مقام پہ انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ اس لیے میں سردار کراسے وہاں پہنچتا ہے اور بگی سے اترتے ہوئے کہتا ہے تم میں ان وقت پر بگی سے باہر آ گئے، اگر تم نہ نکلتے تو عثمان سے آج ہماری جنگ یقینی تھی۔ تو لوکاس کہتا ہے کراسے بھائی اس احسان کے بدلے آپ کو ضرور کچھ ملے گا۔ جواباً کراسے کہتا ہے میں یقیناً لوں گا۔ تو صوفیہ کہتی ہے آپ ہماری مدد کبھی بھی نہ کرتے اگر آپ کو ہم سے کچھ ملنے کی امید نہ ہوتی۔ کراسے کہتا ہے تم ہوشیار خاتون ہو، ہم تمہارے ساتھ بہت سے معاملات طے کریں گے، لیکن میں اس کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں جس کے ساتھ میں کام کروں گا۔ اب بتاؤ تم کون ہو اور یہ ماسک اتار دو۔ لوکاس کی جانب دیکھنے کے بعد صوفیہ چہرہ عیاں کر دیتی ہے اور کہتی ہے میرا نام صوفیہ ہے اور تمہیں اب میرا چہرہ دیکھنے کی قیمت چکانی پڑے گی۔ جنگل میں عثمان صاحب سردار کراسے کی بگی کے نشانات کا جائزہ لے رہے ہوتے ہیں۔ بالا خاتون ان کی جانب بڑھتے ہوئے کہتی ہیں عثمان وہ اس جنگل سے باہر نہیں نکل پائیں گے، انہیں یہاں چھپنے کے لیے کوئی سراغ ضرور مل گیا ہوگا۔ عثمان صاحب غصے سے کہتے ہیں انہوں نے ہماری زمینیں چھوڑ دی ہیں، انہوں نے کراسے صاحب کی مدد سے ہماری زمینیں چھوڑی ہیں۔ یہ کہتے ساتھ عثمان صاحب غصے میں بیٹھ جاتے ہیں اور مزید کہتے ہیں یہاں نشانات اس طرف آتے ہیں اور یہ نشانات اس طرف گہرے ہو گئے ہیں۔ بیگم کہتی ہے ہم نے خود دیکھا عثمان صاحب، بگی خالی تھی۔ بالا خاتون کہتی ہیں انہیں احساس ہو گیا ہوگا کہ ہم آ رہے ہیں، اس لیے وہ بگی سے اتر گئے ہوں گے۔ عثمان صاحب کہتے ہیں پھر اس نے انہیں دوبارہ بٹھا لیا، کراسے کی غداری سے انہوں نے ہماری زمینیں چھوڑ دی ہیں۔ کیا تمہیں شرم نہیں آتی کراسے؟ تم ایک کافر کی حفاظت کیسے کر سکتے ہو؟ بران صدران کی جانب قاصد بھیجو، ہم دیوان منعقد کریں گے، اب یہ اسے ختم کرنے کا وقت ہے۔ ادھر ایک مقام پہ بگی رک جاتی ہے، لوکاس اور صوفیہ بگی سے باہر آ جاتے ہیں۔ سردار کراسے ان سے کہتا ہے اب آپ آزاد ہیں۔ صوفیہ میں کچھ سوچ رہا ہوں، میرے خیال میں تم عثمان کے ساتھ صرف زمینوں کے لیے
دشمنی نہیں کر رہی۔ تو صوفیہ کہتی ہے یہ برسوں پرانی نفرت ہے، میں اس وقت تک نہیں رکوں گی جب تک میں انتقام نہ لے لوں۔ کیا تم بھی عثمان کو مارنا چاہتے ہو؟ بتاؤ تم کہاں کھڑے ہو، ہمارے ساتھ یا ہمارے خلاف؟ کرسے کہتا ہے اگر تم انتظام کرو تو میں تمہارے ساتھ کھڑا ہوں، لیکن اگر تم ناکام ہو گئے تو اس وقت میں تمہیں ایک مزید ٹھوکر ماروں گا۔ لوکاس کہتا ہے فکر مت کرو کرسے بے، جلد یا بدیر عثمان گھٹنے ٹیکے گا۔ کرسے انہیں گھوڑے فراہم کرتا ہے اور وہ دونوں وہاں سے روانہ ہو جاتے ہیں۔ ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ اورحان سپاہیوں کے ساتھ سروجا کو لے کر قبیلے میں داخل ہوتا ہے۔ وہ سب تیزی سے آگے بڑھتے ہیں۔ افراتفری دیکھ کر خواتین بھی بھاگ پڑتی ہیں۔ سروجا کو زخمی دیکھ کر ہزال اس کے پیچھے بھاگ پڑتی ہے اور روتے ہوئے کہتی ہے میرے بچے تمہارے ساتھ انہوں نے کیا سلوک کیا؟ علاؤالدین، اورحان اور بہان سروجا کو اٹھا کر شفاخانے کی جانب بڑھ جاتے ہیں۔ ہزال چلاتے ہوئے کہتی ہے کیا تم میرے بیٹے کو نہیں بچا سکے؟ خواتین اسے سہارا دیتی ہیں اور گونچا کہتی ہے علاؤالدین اس کا خیال رکھے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ ہزال بھی تھوڑی پرسکون ہوتے ہوئے کہتی ہے وہ ٹھیک ہو جائے گا، وہ ٹھیک ہو جائے گا۔ یہ کہتے ساتھ وہ شفاخانے میں چلی جاتی ہے۔ اورحان سپاہیوں سے کہتا ہے گیدڑ نہیں رکیں گے، یہ واضح ہے، حفاظتی اقدامات سخت کرو، سب لوگ اپنی آنکھیں کھلی رکھو، صرف اس قبیلے کے افراد کو اندر جانے دیا جائے گا۔ سپاہی چلے جاتے ہیں اور ہولوفیرا اورحان سے پوچھتی ہے اورحان کیا ہوا ہے؟ فاطمہ کیا سب ٹھیک ہے؟ تو اورحان کہتا ہے وہ ٹھیک ہے ہولوفیرا، اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہے۔ ہم نے ان کافروں کا منصوبہ خاک میں ملا دیا، ہماری سرزمین سوغوت ان کا قبرستان بن گئی، ہم نے نہ اپنی جانیں قربان کی نہ اپنا آبائی وطن سوغوت، اب وقت آ گیا ہے ان کی ادائیگی کرنے کا۔ یہ سنتے ساتھ ہی لوگ پرجوش انداز میں اللہ اکبر کے نعرے بلند کرتے ہیں۔ جنگل میں عثمان صاحب بالا ہتن اور سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں اور وہ سب آگے بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں۔ ادھر کرسے کے محل میں سردار گینجر اس سے کہتا ہے لگتا ہے عثمان صاحب نے کافی اچھا منصوبہ بنایا، میں نے سوچا تھا کہ وہ سوغوت کافروں کے حوالے کر دے گا۔ کرسے پوچھتا ہے آپ کو کیا کشمکش ہے؟ کیا آپ اب بھی عثمان کے بارے میں سوچ رہے ہیں؟ تو گینجر کہتا ہے ہرگز نہیں، مجھے عثمان صاحب نے دوسرے صدران کے سامنے ایسے ڈانٹا جیسے میں بچہ ہوں، پھر بھی میں نے بہت سی لڑائیوں میں شمولیت اختیار کی اور لاتعداد کافروں کو مار ڈالا۔ میں کل پیدا نہیں ہوا، میں اس کا بالکل مستحق نہیں تھا۔ کرسے کہتا ہے یہی تو جذبہ ہے، اپنے غصے کو زندہ رکھیں، عثمان کو ہر وہ شخص چھوڑ دے گا جن کی اخلاقیات کا وہ احترام نہیں کرتا۔ جواباً سردار گینجر کہتا ہے میرے سردار آپ ہیں، میں ہمیشہ اس کے ساتھ کھڑا ہوں جو اخلاق کا احترام کرتا ہے اور انصاف کے ساتھ حکمرانی کرتا ہے۔ سردار کرسے اس کا شکریہ ادا کرتے ہوئے ایک خنجر تحفتاً اسے پیش کرتا ہے۔ گینجر خوش ہوتے ہوئے اسے قبول کر لیتا ہے تو سردار کرسے آگے بڑھتے ہوئے کہتا ہے اب میری بات غور سے سنو، میں چاہتا ہوں کہ تم عثمان کے قریبی ساتھی بن کر کام کرو، اس کے ساتھ رہو اور مجھے ہر چیز کے بارے میں آگاہ کرتے رہو۔ گینجر پوچھتا ہے کیوں کرسے بے؟ تو سردار کرسے کہتا ہے عثمان کو اندر سے فتح کرنا ہے۔ تو ناظرین اس کے ساتھ ایپیسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹیفکیشن والی گھنٹی کو دبانا مت بھولیں۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال۔ اللہ نگہبان۔